ایک تو یہ میں سمجھانا چاہتا تھا، دوسرے یہ کہ دعا کا وہ تصور جو جماعت احمدیہ میں ہے، جس کے قطعی ثبوت ہمیں ملتے ہیں، جو دعاؤں کے ساتھ مل کر زیادہ کارگر ہوتی ہے، وہ بالکل اور چیز ہے۔ کینسر کے مریضوں کے لیے جو میں نے کہا تھا وہ اس قسم کی دعا نہیں تھی، بلکہ وہ دعا ہے جس کا ایک نمونہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو اس کے ساتھ چلتی ہے، دوا کے ساتھ، کیونکہ محض دعا بے انحصار تکبر ہے میرے نزدیک۔ گویا خدا نعوذ باللہ من ذالک تمہاری سننے کے لیے بیٹھا ہوئے صرف، اور اس نے جو ذرائع پیدا کیے ہیں وہ بیکار پیدا کر دیے۔ اس لیے میں سخت مخالف ہوں اس بات کے کہ ذرائع اختیار کیے بغیر محض یہ کہ جی دعا ہے بس، دعا سے ٹھیک ہو گئی، بالکل غلط طریقہ ہے۔ دعا ان ذرائع میں بھی مددگار ہوتی ہے، دعا تقدیر پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، اور خدا فیصلے اس دعا کے تعلق میں کرتا ہے، اور پھر دعا کے نتیجے میں دماغ بھی مریض علاج کرنے والے کو روشن ہوتا ہے۔ دعا کے نتیجے میں وہ حادثاتی چیزیں جو مریض پر بد اثر ڈال سکتی ہیں وہ نہیں ہوں گی۔ پھر بے شمار چیزیں ہیں، ان کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا انسان، لیکن جب دعا ساتھ ہو اور دوا ساتھ ہو، اور دونوں طرف دیانتداری سے انکسار ہو کہ دوا کا نظام بھی اللہ نے پیدا فرمایا ہے اور صحت کا بھی، اور جہاں تک ہمارا علم ہے ہم یہ کریں گے، اور دعا اس لیے کہ محض مادی ذرائع پر ہمارا انحصار نہیں ہے، جو روحانی نظام شفا ہے اس کو بھی خدا حرکت میں لے آئے۔ یہ ہے دعا کا مضمون، جس کا جو آج کل کی ریسرچز ہیں، ریسرچ ہو رہی ہے ہر جگہ، اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اتفاق سے یہی مضمون میں نے آپ کو دینا تھا، تو مجھے ایک خط یونان سے ملا ہے، جو ایک ایسی یونانی لڑکی کا ہے جو پہلے کٹر وہ یونان آرتھوڈاکس عیسائی تھی۔ وہ 1984 میں میرے یہاں آنے کے چند مہینے کے بعد یہاں آئی۔ اس کا خامن احمدی تھا، اور وہ مجھے ملانے کے لیے لایا، تو اس نے مجھے کہا کہ میں تو اس لیے صرف یہاں آئی ہوں کہ وہاں کے ہسپتالوں نے مجھے میرے کینسر کی بیماری کو لاجواب قرار دے دیا، لا علاج قرار دے دیا، اور ہم نے سوچا کہ انگلستان جاتے ہیں، وہاں شاید بہتر علاج ہو۔ اب ہم سب ہسپتال دیکھ چکے ہیں، اور ان کو دیکھنے کے بعد، ڈاکٹروں کو دکھانے کے بعد، آخری فیصلہ یہ ہے کہ تم چند مہینے اپنی موت کا انتظار کرو۔ جو ریکارڈ ہیں وہ تمام تر اس بات پر گواہ ہیں کہ تمہارے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے، اور یہ بتا کر اس کو فارغ کر دیا۔ ورنہ عام طور پر یہ کچھ پیسے بھی بٹورتے ہیں، رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا اتنا ختم ہو گیا تمہارا کیس، سارا ہار ہم دیکھ لیا ہم نے کہ اس میں کچھ جان ہی باقی نہیں رہی، یہاں بھی ٹیسٹ کروائے۔ تو وہ پھر بیچاری الوداعی ملاقات کے لیے اپنے خاوند کے ساتھ آئی تھی۔ اس کو میں نے سمجھایا، اور خدا تعالیٰ نے اس کو ایک رویا بھی دکھائی۔ میں نے سمجھایا کہ جہاں تک علاج کا تعلق ہے، ہومیوپیتھک علاج ایک اپنا علاج ہے، اس میں بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے شفا موجود ہے، اور دعا اپنی جگہ ہے، اور دعا میں بھی طاقت ہے۔ اگر یہ علاج نہ بھی ہوتا تو دعا سے بھی شفا ہو سکتی ہے۔ تو بڑی تعجب میں تھی۔ اس نے رات ایک رویا دیکھی، پھر اس رویا کے بعد اس کا ایمان بڑھا، اور پھر اس نے علاج بھی کرایا۔ اس کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا خط آج کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 12 سال ہو چکے ہیں۔ اس لڑکی کا خط ہے، 12 سال کے بعد وہ لکھ رہی ہے مجھے۔ میں 1984 سال کا وہ دن کبھی نہیں بھول سکتی جب میں نے حضور سے پہلی دفعہ ملاقات کی تھی۔ میں نے اپنے خاوند فضل حی کے ساتھ ملاقات کی۔ اس وقت میرا لمبس کا ایک اور آپریشن ہونے والا تھا، لمفیٹک گلینڈ جو تھے وہ بالکل ڈسٹرائے ہو گئے تھے بیچاری کے۔ میری صحت سخت خراب تھی، ڈاکٹروں سے مجھے بہت ڈر محسوس ہوتا تھا۔ یہ باتیں جو دوسری میں نے بتائی ہیں، یہ تفصیل سے حی نے مجھے بتائی تھیں، اس کو کچھ تھوڑا سا روکا ہوا تھا، لیکن آخر پہ وہ فکرہ وہ بھی لکھ گئی ہے۔ سر دست میں بتاؤں اس کا علاج، جو باتیں اس نے یاد سے لکھی ہوئی ہیں۔
لیکن حضور نے اپنی ملاقات میں مجھے بہت تسلی دی اور ایک ہومیوپیتھک دوائی بھی دی، اور اللہ تعالیٰ نے موجزانہ طور پر شفا بخشی، اور رویا میں نے دیکھا کہ خواب میں آپ میرے سر پر آپ نے میرے ہاتھ رکھا ہے اور میرے لیے دعا کی ہے اور فرمایا ڈرو نہیں۔ وہ جو خواب کا اثر تھا اس کے نتیجے میں پھر میں نے بیعت بھی کر لی۔ یہ ہے مختلف پس منظر اس کے آنے کا۔ میری زندگی میں خدا تعالیٰ نے برکت ڈالی، جو 1984 میں ڈاکٹروں کے مطابق صرف 6 ماہ رہ گئی تھی، اب 1996 میں آپ پہنچی ہے۔ یہ جو خط ہے یہ ان کے میاں لے کے آئے ہیں دستی، اور وہ بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد بچہ بھی ہوا ہے، بالکل نارمل صحت ہے، اور وہی دوا جو میں نے دی تھی اس کے بعد کوئی اور دوا استعمال نہیں کی، نہ ریڈیو تھراپی، نہ کوئی اور ٹریٹمنٹ، نہ سرجری، اور چونکہ رویا آ گئی تھی اس کو، اس لیے یقین سے پور تھی کہ اب میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا 12 سال کینسر کے بعد جو ٹرمینل ہو چکا ہو، اتنا دیر رہنا یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے، اور صرف ہومیوپیتھک دوا بھی نہیں ہے۔ یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہومیوپیتھک دوا کو خدا تعالیٰ نے طاقت اذن دیا ہے تو اس نے کام کیا ہے، اور اس وقت بین ہی وہ دوا ذہن میں آ جانا، اور اب جب کہ اتنے لمبے تجربے کے بعد میں دوبارہ سوچتا ہوں، ایسے مریضوں کو دیکھتا ہوں تو کافی مغز ماری کرنی پڑتی ہے کہ یہ دیں، ساتھ وہ بھی دے دیں، یہ دیں کہ نہ دیں۔ اس وقت ایک ہی دوائی دماغ میں آئی ہے، وہی میں نے دے دی اس کو، اور اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، دیکھو کتنی کیا پلٹ گئی ہے۔